الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين كثيرا كثيرا وعلى آله وأصحابه الذين هم معززون بوسيلة النبي من الله كبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مولاي صل وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبك يا سيدي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ دکھاوے جیڑا اس تے عمل کماوے جنت جائی پاوے. انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین کرام، گزشتہ جماعت اس ناچیز نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سے انشاءاللہ قرآن کریم کی سورہ یوسف کی تفسیر شروع کریں گے. تو آج سے اپنے وعدہ کی وفا کے لیے یہ ناچیز سورہ یوسف کی تفسیر اپنی علمی بساط کے مطابق شروع کر رہا ہے. دعا فرمائیں کہ رب لم یزل اس ناچیز کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس ناچیز کے علم و عمل میں سرکار کی نالین کے صدقے برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. آپ کے سامنے میں نے سورہ یوسف کی ابتدائی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن ڈائریکٹ تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آج کے جمعہ میں عرض کروں گا. دعا فرمائیں کہ خالق کائنات اس ناچیز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یوسف یہ مکی صورت ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر مکہ طیبہ میں نازل ہوئے۔ اس سورت کی 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورہ یوسف کی مفسرین کرام نے جو وضاحت کی ہے اس میں فرمایا کہ اس کے شان نزول کے متعلق 2 روایتیں ہیں، لیکن ان میں سے جو ایک اہم روایت ہے، جس روایت کو سید المفسرین نبی کریم رؤوف الرحیم کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، تو وہ روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم سنانا شروع کیا تو کفار مکہ پریشان ہو گئے، اور ارد گرد کے یہودیوں نے، کیونکہ مکہ طیبہ میں تو یہود نہیں تھے، ارد گرد جو یہود آباد تھے انہوں نے کفار مکہ سے کہا کہ ہم آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں جس طریقہ سے تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات پاؤ گے۔ اور وہ طریقہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہوں، اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی کلام میں تمہیں سناتا ہوں، اور یہ ساری عمر مکہ سے باہر نہیں گئے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ محمد کریم سے یہ پوچھیں کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے، اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی آپ ہمیں خبر دیں۔ تو اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری عمر مکہ سے باہر نہیں گئے تھے، مکہ میں ہی رہے تھے، اور مکہ میں لوگ اس وقت جاہل تھے، انہیں تاریخ کا کچھ پتہ نہیں تھا، نہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ شائع تھی۔ تو کفار مکہ نے آ کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں یہ فرمائیں کہ بنی اسرائیل یہ کیسے مصر میں آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے متعلق یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا کہ جب آپ یہ سوال کریں گے تو اگر وہ اپنی باتوں میں سچے نہیں ہیں تو پھر وہ یہ باتیں سنانا چھوڑ دیں، یا وہ اس کو معلوم کرنے کے لیے کسی یہودی کے پاس جائیں گے۔ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا ہے تو تمہیں سچ اور جھوٹ میں امتیاز پیدا ہو جائے گا۔ تو جب کفار مکہ نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو اس وقت مکی زندگی کے آخری ایام تھے، تو انہی آخری ایام میں رب لم یزل نے سورہ یوسف مکمل نازل کر کے میرے مصطفیٰ کریم کو سب چیزوں سے آگاہ کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو یہ پوری سورت سنائی تو وہ کفار مکہ حیران ہو گئے کہ نہ تو کسی یہودی کے پاس گئے ہیں اور نہ ہی یہ پوری عمر مکہ سے باہر نکلے ہیں۔ یہ سچ معلوم ہوتا ہے کہ محمد کریم کو ان کا رب ہی تمام باتیں بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس سورہ طیبہ کا شان نزول ہے، اور اس سورت کے فائدے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کو واضح طور پر پیش کر دیا۔ کیوں کہ کافروں نے خود ہی اس کا مطالبہ کیا تھا، تو اس مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پوری سورت سنا دی
تو گویا یہ صورت میرے مصطفیٰ کی حقانیت کی بھی روز روشن کی طرح دلیل بن گئی اور قرآن کریم کی بھی حقانیت کی روشن دلیل بن گئی کہ واقعی جو نبی کریم سناتے ہیں وہ حقیقت اللہ کا کلام ہی سناتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کے بھی یہودی یہ کہتے تھے اور آج کے یہودی اور نصارہ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تورات اور انجیل بائبل سے یہ دیکھ کر اس کا مطالعہ کر کے وہاں سے لے کر قرآن سناتے ہیں، ان کے پاس اللہ کا کلام نہیں آتا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں یہ ان کا انتہائی جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بائبل نے، انجیل نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اس قصے کو پڑھ کر کوئی ذی شعور بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اولو العزم نبی، ذی شان نبی تو اپنی جگہ پر رہا، ایک قابل اعتماد آدمی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے اس پیرائے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا۔ اس نے بائبل نے ایک بات تو یہ کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں چغل خور تھے۔ دوسری بات بائبل نے یہ ذکر کی کہ حضرت یعقوب نادان، بے صبر اور خدا کا گستاخ تھے۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی میں تہمت لگانے والے تھے۔ چوتھی بات بائبل نے یہ ذکر کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں حاکم تھے تو وہ ظالم حاکم تھے۔ پانچویں بات تو انہوں نے ذکر کی، انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف نے بھائیوں سے ملاقات کی تو اس وقت الیاذ باللہ شرابی تھے۔ تو یہ باتیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بائبل نے ذکر کی ہے، بائبل نے، انجیل نے، تو معلوم ہوا کہ اس نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر، عزت اور عظمت نہیں بنائی، لیکن جس انداز میں قرآن کریم نے پیارے یوسف کو پیش کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک انتہائی اولو العزم، رفعت و بلندی، قدر و منزلت والے اللہ کے پیارے نبی تھے۔ تو گویا قرآن نے یوسف علیہ السلام کی شان کو اجاگر کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن نے بائبل سے کچھ نہیں لیا بلکہ بائبل نے قرآن کریم سے ہی لیا ہے، اور قرآن کریم پہلی تمام کتابوں کی ان باتوں کو غلط ثابت کرنے والی ہے کہ جو انبیاء کے متعلق گستاخانہ باتیں کی گئی ہیں، بلکہ قرآن کریم نے ہر نبی کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ اس نبی کی ذات اور اس نبی کی جو ماہیت ہے وہ نکھر کر مسلمانوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ پر یہ سورہ طیبہ جو نازل ہوئی، اس سورت کے مفسرین کرام نے متعدد نام بیان فرمائے۔ پہلا نام ہے سورہ یوسف، کیونکہ عام بندے بھی اس کو سورہ یوسف کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کو سورہ یوسف کہا گیا ہے۔ اور دوسرا نام اس کا ہے سورہ عبرت۔ عبرت اس کا مطلب اس لیے سورہ عبرت اس کو کہتے ہیں کہ صبر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں عبرت موجود ہے، یعنی سبق موجود ہے۔ تیسرا نام ہے اس کا سورہ وعید، یعنی اس صورت میں دھوکہ بازوں، جھوٹوں اور ظالموں کے لیے وعید اور جھڑک رب کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ اور چوتھا نام ہے اس کا سورہ احسن۔ اور سورہ احسن اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ احسان کرنے والوں کے لیے اس صورت میں امید موجود ہے۔ یہ چار نام میں نے آپ کو عرض کیے ہیں، ویسے مفسرین کرام نے اس کے اور بھی کافی نام گنوائے ہیں، لیکن یہ چار نام مفسرین کرام نے یہ انتہائی بہتر طریقے سے ذکر کیا۔ پھر اس سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ چنانچہ صوفیاء کرام اور عاملین کاملین کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے قرآن کریم کی کتنی
114 صورتوں کا فائدہ دنیاوی جو ان میں فوائد ہیں وہ حاصل ہو جائیں، وہ اکیلی سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو تمام صورتوں کے فوائد اسے حاصل ہو جائیں۔ چنانچہ ایک شیخ ہیں امام زاہد، وہ بڑے نیک انسان ہیں، بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی غمگین ہے تو وہ قرآن کی سورہ انعام کی تلاوت کرے، اگر کوئی عذاب قبر سے بچنے کی فکر کرتا ہے تو وہ سورہ اعراف کی تلاوت کرے، اور اگر کوئی نفاق اور منافقین سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے تو وہ سورہ انفال کی تلاوت کرے، اور جو بے جا بے موقع غصہ کرنے کا عادی ہے اور اس سے بچنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کی سورہ عصر کی تلاوت کیا کرے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور اگر کوئی دل کی تنگی سے بچنا چاہتا ہے تو وہ معوذتین کی تلاوت کرے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دو سورتوں کی تلاوت کرتا رہے تو اللہ کریم اسے دل کی تنگی سے محفوظ رکھے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تمام فوائد ایک ہی سورت کی تلاوت سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، کہ سورہ یوسف اکیلی یہ تمام فوائد دنیاوی عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا یہ بھی رب لم یزل کی کلام کا حصہ ہے، اور پھر اللہ کی جو کلام ہے اس کی ہر آیت کے الگ الگ درجے مرتبے ہیں۔ جن آیات میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، عزت و عظمت کو بیان کیا گیا ہے، وہ درجے میں ان آیات سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں کہ جن آیات میں کافروں کا ذکر ہے۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو تبت یدا ہے جس میں ابو لہب کا ذکر ہے، وہ اگر 1000 مرتبہ بھی آپ پڑھ لیں آپ کو قرآن پورے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں ایک کافر کا ذکر ہے اور سورہ اخلاص میں رب لم یزل کی توحید کا ذکر ہے۔ تو یہ آپس میں درجات اور مراتب میں فرق ہے، جیسے رسولوں کے درجات میں فرق ہے، جیسے صحابہ کے درجات میں فرق ہے، جیسے اہل بیت کے درجات میں فرق ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی ذات طیبہ پر نازل ہونے والی قرآن کی آیات میں بھی فرق ہے کہ ان کے درجات اور مراتب مختلف ہیں۔ اور یہ جو سورہ یوسف ہے اس کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، لیکن آپ ان خصوصیات کو سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ یوسف قرآن کریم کی کتنی اہم سورت ہے، اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کتنا اہم قصہ ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے انبیاء کرام کے بہت سے قصے متعدد جگہوں پر بیان فرمائے، لیکن تمام انبیاء کے قصے جو ہیں وہ ہر نبی کے قصے کو پوری اس کے پہلو اجاگر نہیں کیے، ہر پہلو کو ذکر نہیں کیا، چند پہلو اور چند جو ان کی حیثیتیں ہیں، ان کی حیات طیبہ کی، ان کو قرآن نے بیان فرمایا۔ لیکن اگر آپ قرآن میں سورہ یوسف کی تلاوت کریں تو سورہ یوسف قرآن میں ایک ایسا قصہ ہے کہ جس میں رب نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر فرمایا اور ہر حیثیت کو اس طرح اجاگر فرمایا ہے کہ اس ہر پہلو سے پوری نسل انسانی اپنا سبق حاصل کر سکتی ہے اور اس سے اپنی رہنمائی لے سکتی ہے۔ چنانچہ یہ تو ایک خصوصیت ہے سورہ یوسف کی، اور دوسری خصوصیت اس میں یہ ہے کہ باقی تمام قصص جو ہیں قرآن کریم کے وہ اللہ نے بغیر طلب کیے بیان فرمائے، لیکن سورہ یوسف جو ہے یہ کفار مکہ نے اس کا سوال کیا تھا، طلب کیا تھا، تو تب رب لم یزل نے اس کو بیان فرمایا
اور پھر اس طرح بیان فرمایا کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ پوری سورت سنا کر کفار مکہ کو کہو جاؤ کسی یہودی سے پوچھو اس میں سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو تمام یہودیوں نے یہ یک زبان ہو کر کہا کہ واقعی جو محمد مصطفیٰ نے بیان کیا ہے اس میں ایک رائی کے دانہ برابر بھی جھوٹ نہیں، یہ بالکل سچ ہی سچ ہے۔ چنانچہ یہ دوسری خصوصیت ہے، اور تیسری خصوصیت یہ سورہ یوسف کی یہ ہے کہ قرآن مجید کے سارے قصے وہ قصے ہی کی حد تک ہیں اور امت کے سبق حاصل کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑے درس ہیں، لیکن جو یہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی حیات طیبہ کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ کفار مکہ نے یہ عرض کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون تھے اور ان کا نسب کیا تھا اور وہ کیسے زندگی بسر کرتے رہے۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پوری سورت کو انہیں سنا دیا تو گویا رب نے اعلان فرمایا کہ اے کفار مکہ، جس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا تھا تو تم بھی میرے محبوب کے ساتھ اسی طرح سلوک کر رہے ہو۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ارادہ کیا کہ ان کو ہم گزند پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں اور ان کو باپ سے دور کر دیں اور ان کی ہلاکت کے متعلق ہم سوچیں اور ان کو قتل کر دیں۔ تو اے کفار مکہ، تم نے بھی اسی طرح میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوچا اور تم نے کہا کہ یا تو ان کو جلا وطن کر دیں اور یا ان کو قتل کر دیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس پر عمل پیرا رہے۔ لیکن جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پیارے یوسف کا کچھ نہیں بگاڑا تو تم نے بھی تمام یہ مکر کر کے بھی میرے مصطفیٰ کا ایک بار بھی بکا نہیں کیا۔ اور جیسے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تجویز بنا کر ایک پروگرام بنا کر کنویں میں ڈال دیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو اب اس کو ختم کر کے آ گئے ہیں، اب حضرت یعقوب کی محبت صرف ہمارے لیے ہوگی، یہ سمجھ بیٹھے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تمام تکالیف مصیبتیں جھیل کر بھی رب نے انہیں مصر کی شہنشاہی عطا فرمائی۔ تو رب لم یزل نے فرمایا ہے کفار مکہ، تم نے بھی میرے محبوب کو مجبور کر دیا، میرے محبوب کے غلاموں کو مجبور کر دیا کہ وہ مکہ چھوڑ دیں۔ میرے مصطفیٰ نے بھی مکہ چھوڑ دیا، میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے بھی مکہ چھوڑ دیا، ہجرت کر دی، اور ہجرت کی وجہ سے میں نے ان کو اتنی عزت عطا فرما دی کہ وہ شہنشاہ عرب و عجم بن گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ پوری روئے زمین کے ایک شہنشاہ اعلیٰ بن گئے اور پوری روئے زمین ان کے زیر نگی ہو گئی، اور تمام روئے زمین کے واحد حاکم اور بادشاہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا بن گئے۔ تو یہ کتنی مشابہت ہے اس واقعے کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی زندگی کو۔ اور پھر رب لم یزل نے یہ بھی فرمایا کہ اے کفار مکہ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے اتنا ظلم کیا اور ظلم کی آخری حد تک پہنچ گئے کہ ان دنوں اس دور میں کسی کا غلام بننا یہ انتہائی ذلت آمیز بات تھی، پھر غلام بننے کے بعد پھر بھاگا ہوا غلام بننا یہ اور ذلت تھی، پھر اس غلام کو ایک صحیح پیسوں نہیں بلکہ کھوٹے پیسوں کے ساتھ بیچنا یہ اور ذلت تھی۔ تو تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ بھائیوں نے ان کو یہ بھی کہا یہ ہمارا غلام ہے، یہ بھاگا ہوا ہے، پھر وشراؤ بثمن بخس دراہم معدودہ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا، اتنی اس بے عزتی کی انہوں نے۔ لیکن
حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی پہنچے مصر میں پہچان دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا تم میرے بھائی ہو میں نے سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. بڑا محسنانہ مخلصانہ رویہ اختیار کیا. اے کافرو اب دیکھو کہ میرے مصطفیٰ کو تم نے اذیتیں دی, اپنے وطن سے نکال دیا, صعوبتیں دی, ان کے غلاموں پر پہاڑ مصیبتوں پہ گرائے, لیکن جب میرے آقا نے مکہ فتح کیا اور تم سارے لائن میں کھڑے تھے اور تم کہہ رہے تھے کہ اے محمد اگر آپ ہمیں قتل کر دیں تو ہم حقدار ہیں, اگر معاف کر دیں تو ہم آپ کے بھائی ہیں, میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا میں نے سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ یہ سورہ یوسف جو ہے یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نقشہ کھینچنے والی ہے. جیسے مصطفیٰ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا, اسی طرح کفار مکہ نے مصطفیٰ کریم کے ساتھ کیا, اور جیسے پھر پیارے یوسف نے بھائیوں سے معاملہ کیا کہ معاف کر دیا, تو محمد مصطفیٰ نے بھی آخر میں معاف کر دیا. اور یہی معافی تھی. اسی معافی نے پھر کیا نقشہ دکھایا کہ جو لوگ مصطفیٰ کریم کی جان کے دشمن تھے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کریم اس زمین پر زندہ رہے, وہی لوگ جوق در جوق اسلام میں آنے لگے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, جب فتح آ گئی, اسلام آ گیا, اس کے بعد تو دیکھے گا کہ لوگ جوق در جوق, فوج در فوج وہ اسلام میں داخل ہوں گے. تو سارے اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کی سچی غلامی کا دام بھرا, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے تمام کا بادشاہ بنا دیا, اور اس طرح بادشاہ بنایا کہ ظاہری طور پر اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں پورے دونوں جہان کی نعمتیں تھیں, اور حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ نے غلاموں میں جنت کی تقسیم فرما. اسی لیے تو آپ کے عشرہ مبشرہ غلام ہیں وہ صحابہ کہ جن کو زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنتی ہے, تم جنتی ہے, تم جنتی ہے. تو جنت بھی میرے آقا تقسیم فرمانے لگے تو نبی کریم کی حکومت تو پہلے تمام حاکم اور پہلے تمام انبیاء سے اعلیٰ ارفع اور انتہائی عظیم تھی. تو اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ سورہ یوسف کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں نبی کریم کی حیات طیبہ کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اگرچہ ظاہراً تو رب نے پیارے یوسف کی باتیں بیان کی, لیکن کفار مکہ سے کہا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچی, میرے آقا کو بھی اسی طرح تکلیفیں پہنچی. میرے پیارے یوسف نے ان کو معاف کر دیا تو میرے آقا نے بھی معاف کر دیا. یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ ہے, اور ابھی تک ہم نے تفسیر نہیں شروع کی. آئندہ جمعہ بھی کچھ پہلے تمہیدی مقدمات عرض کروں گا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ اگلے جمعہ کے بعد زندگی نے وفا دی تو انشاءاللہ تفسیر شروع کروں گا. یہ ہے تفسیر سورہ یوسف کے پہلے چند تمہیدی مقدمات. اللہ کریم ہمیں قرآن کریم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کریم کے اسرار و رموز کو سن کر سمجھ کر ان پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.